بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. فرمایا کہ بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اہل ایمان کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا، حسن انجام کیا ہوگا، وہ بیان ہوا۔ اور اس کے بعد آج کے درس کی جو 2 آیات ہم نے تلاوت کی ہے یہ صریح کفار کے بارے میں، اور آئندہ کل سے انشاءاللہ جو 13 آیات آئیں گی وہ منافقین کفار کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسانوں کی تقسیم ہے وہ سورۃ التغابن میں بیان کر دی گئی۔ خود انسانوں نے اپنے اعتبار سے بہت ساری تقسیمیں بنا رکھی ہیں، جو زبانوں کے اعتبار سے ہے، علاقوں کے لحاظ سے ہے، ملکوں کے لحاظ سے ہے، کام کاج کے لحاظ سے مختلف شعبے ہیں، خاندانی اعتبار سے مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری تقسیمیں انتظامی چیز کی ہیں، تعارف کی بنیاد پر ہے کہ انسان کام کون کیا کرتا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے۔ یہ انتظامی درجے کی چیزیں ہیں اور تعارفی درجے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسانوں کی تقسیم ہے وہ بیان فرما دی ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس کے بعد تم 2 طرح پر ہوگے ہو، کہ ایک تم میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور ایک وہ ہیں کہ جو تم میں سے ایمان والے ہیں۔ لیکن یہاں جو تقسیم آپ کے سامنے آئی ہے وہ 3 اعتبار سے ہے کہ ایمان والے، صریح کفار اور منافقین۔ تو وہاں 2 کیوں اور یہاں 3 کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تقسیم تو 2 ہی ہے کہ اہل ایمان اور کفار، لیکن چونکہ پھر کفار میں کچھ فرق ہے کہ ایک وہ کافر ہیں کہ جو صریح طور پر اسلام کا اور دین کا انکار کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی ایمان کا اور اسلام کا انکار ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل کے اندر کفر ہو اور ان کی زبان پر ایمان کی باتیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور جو منافقین ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تو کفر ہے، لیکن زبان پر اپنے دنیاوی مفاد کے تحفظ کے لیے اور اپنی اغراض کے لیے انہوں نے ایمان کی باتیں بنا رکھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو فرق کیا ہے کہ صریح کفار کا معاملہ کیا ہے اور منافقین کون ہیں، اور ہے دونوں ہی کافر۔ تو وہاں سورۃ التغابن میں اس کفر کی بنیاد پر تقسیم کی گئی ہے کہ بھی ایمان اور کفر کو جب ہم دیکھیں گے تو یہ ایمان والے ہیں اور یہ کفار ہیں۔ اور یہاں چونکہ وضاحت کرنی تھی کہ بھئی
جو صریح کفار جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، اور منافقین جو ہیں وہ ان کی پہچان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے، اور منافق ہوتے کون ہیں، وہ ساری تفصیل بیان کرنی تھی، اس لیے وہ تیسری تقسیم بن گئی۔ اصل کے اعتبار سے دو ہی تقسیمیں ہیں۔ اور یہاں جو پہلی بات بیان کی گئی کہ ان الذین کفروا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یہ لفظ کفر جو ہے، اگر اس کا لغوی معنی آپ دیکھیں تو اس کا لغوی معنی ہے چھپانا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن و حدیث میں، عربی زبان میں، یہ جو لفظ کفر ہے، اس کا جو مقابل ہے، اس مقابل کو سامنے رکھتے ہوئے لفظ کفر کے صحیح معنی کی تعین۔ اگر کفر کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ آ رہا ہے ناشکری کا، تو یہاں کفر کا معنی کفران نعمت ہوگا، کہ بھئی یہاں یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے، تو وہاں پر اگر لفظ کفر بولا جا رہا ہے تو وہاں کفر کا معنی جو ہے وہ ہم کافر ہونا نہیں کریں گے بلکہ ناشکرا ہونا کریں گے۔ اور اگر یہ لفظ کفر بولا جائے ایمان کے مقابلے میں، تو پھر اس کا معنی جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ تو دونوں معنی اس کے کیے جاتے ہیں، کفران نعمت بھی، اور جو ہے وہ کفر بمعنی ایمان سے انکاری، ایمان کو قبول نہ کرنا۔ تو یہاں جو مراد ہے اس آیت کے اندر ان الذین کفروا، یہاں کفر سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان کو اختیار نہیں کرتے، کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ اگر اصطلاحی طور پر اس کو دیکھا جائے، لغوی طور پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے، اصطلاحی طور پر کفر کیا ہوگا؟ ایمان کے مقابلے میں جب لفظ کفر بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ضروریات دین کا انکار کرے، کس کا انکار کرے؟ ضروریات دین کا انکار کرے۔ اب تمام ضروریات کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے تو وہ بھی کافر۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہا ہے، ضروریات دین جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس کا وہ انکار کر رہا ہے، وہ چیز قطعی طور پر، یقینی طور پر، بغیر کسی تردد اور بغیر کسی شک شبہ کے وہ چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے اندر ثابت ہو۔ اگر ایسی کسی چیز کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ کافر بنتا ہے۔ اگر جو ہے وہ چیز یقینی طور پر بغیر تردد کے ثابت نہیں ہے، اگر اس کو کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں بنتا۔ وہ فاسق فاجر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں بنے گا۔ کافر وہی ہوگا کہ جو ضروریات دین میں سے تمام کا یا ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے، لیکن بشرطے کہ وہ چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو، اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ سمجھ آئی؟ اب جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، جنت اور جہنم پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں ضروریات دین میں سے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی ان میں سے کسی ایک کا یا سب کا انکار کرے گا تو وہ کافر کہلائے گا۔ تو یہاں وہی کفار مراد ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے۔ کیا چیز برابر ہے؟ تصویہ جو بیان کیا، برابر کیا چیز ہے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب برابر کیا ہوا؟ انذار اور عدم انذار۔ برابر کیا ہوا؟ انذار اور عدم انذار، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ان سے بات کرنا، ان کو تبلیغ کرنا اور ان کو اللہ کے خوف سے
اور کفر کے انجام سے ڈرانا، دنیا کے اندر اس کا کیا انجام ہے، آخرت میں اس کی کیا سزا ہے، آپ کا یہ ساری باتیں ان کے حق میں کرنا برابر ہے، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انذار اور عدم انذار کا تسویہ بیان فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں ایک بات یہ سمجھیں کہ سواء علیہم کہ برابر ہے کہ انہیں ڈرایا یا برابر ہے کہ انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات بیان کی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، وہ یہ کہ جب ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا، انذار اور عدم انذار برابر ہے، تو پھر تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے جب برابر ہے؟ ایک فائدہ اس کا کوئی نہیں ہونا، تو پھر اس کام کو آپ کی ذمہ داری کیوں بنایا گیا؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ کفار کے حق میں یہ بات برابر ہے؟ کیا برابر ہے؟ انذار اور عدم انذار، وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی تبلیغ کا، آپ کا ان کو کفر کے انجام سے ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر آپ تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی بعثت کا مقصد ہی تبلیغ ہے۔ جہاد تو تبلیغ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد تبلیغ ہے، اور جو جہاد ہے وہ اس تبلیغ کے راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کا عمل جو ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے لیے جہاد ہے۔ تمام کافروں کے لیے تو جہاد نہیں ہے۔ اگر سب کافروں کے لیے جہاد ہے، کوئی تبلیغ کس کو کرنی؟ معلوم ہو گیا کہ سب کافروں کے خلاف جہاد نہیں ہوتا، جہاد تو ان کافروں کے خلاف ہوتا ہے کہ جو تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسلام کی اشاعت، اسلام کی ترویج، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی حفاظت، اسلام کے غلبہ، اعلاء کلمت اللہ، جو اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، ورنہ تو تبلیغ کی جاتی ہے۔ اور بلکہ جہاد کے عمل سے پہلے بھی تبلیغ ہے۔ جب آپ کسی کافر کو کسی کافر کے خلاف جہاد کے لیے جاتے ہیں تو پہلا حکم کیا ہے کہ آپ اس کو دین کی طرف بلائیں، اگر وہ آ جائیں تو بھائی پھر جہاد نہیں ہے۔ تو دو باتیں یہاں سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ انذار اور عدم انذار برابر ہے، یہ تمام کفار کے بارے میں نہیں ہے، یہ تمام کفار کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان الذین کفروا سے یہاں پر جو مراد ہے وہ کفار ہیں کہ جو عام کفار کے سردار، ائمۃ الکفار مراد۔ کون مراد ہے؟ ائمۃ الکفار مراد، جو کفار کے بڑے، کہ آپ ان خاص کفار کو، عام سب کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ اس لیے کہ بات یہ ہے، آپ خود میرے سوال کا جواب دیں گے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کی تبلیغ سے کافر مسلمان نہیں ہوئے نا بھائی؟ یہ سارے صحابہ اکرام پہلے کون تھے؟ پہلے اسلام سے پہلے والی حالت میں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ جو اسلام قبول کیا وہ تبلیغ ہی کے نتیجے میں کیا، اور آج تک یہ عمل جاری ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا کہ برابر ہے، تو یہ برابر ہونا تمام کفار کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ متعین اور معبود جو کفار ہیں ان کے بارے میں ہے، جیسے ابو جہل ہے، وہی ابن خلف ہے، بڑے بڑے کفار کہ جو دین کو سنتے سمجھتے سب کچھ ہیں، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے گے۔ تو ان خاص کفار کے بارے میں یہ بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو تسویہ بیان فرمایا، انذار اور عدم انذار، یہ تمام کفار کے حق میں نہیں ہے، بلکہ یہ خاص کفار کے بارے میں ہے۔ عام کفار کو تو تبلیغ کی جائے گی، اور الحمدللہ آج تک
جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ تبلیغ ہی کے نتیجے میں مسلمان ہوئے ہیں، اور تبلیغ کا ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ کی جائے اور کوئی ایمان نہ لائے، بلکہ وہ ایمان لاتے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان متعین کفار کے بارے میں سوال پھر لوٹ کر آ گیا۔ جس سوال کا ہم نے جواب دیا تھا وہی سوال دوبارہ لوٹ آیا کہ ان متعین کفار کے بارے میں جب انذار اور آج میں انذار برابر ہے تو پھر ان کو تبلیغ کیوں؟ سوال یہی سوال پہلے تھا، ایک جواب دیا، لیکن دوسرا سوال پھر لوٹ آیا کہ بھی جب ان متعین ائمۃ الکفار کے حق میں انذار اور آج میں انذار برابر ہے تو پھر ان کو تبلیغ کیوں بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ برابر ہونا، انذار اور عدم انذار کا برابر ہونا، یہ کفار کے حق میں ہے، یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ اکرام مسلمانوں کے حق میں برابر نہیں ہے۔ سواء علیہم، ان کفار کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے یہ برابر ہے انذار اور عدم انذار، لیکن عام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، مسلمان، مبلغین، ان کے حق میں یہ برابر نہیں ہے، بلکہ اگر وہ تبلیغ نہیں کریں گے تو وہ مجرم قرار پائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے فرض منصبی سے روگردانی کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے توسط سے حضرات اصحاب رسول پھر عامۃ المؤمنین، ان کا فرض منصبی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کی طرف لوگوں کو، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، یہ ان کا فرض منصبی ہے۔ تو اب اگر کوئی اس فرض کو ادا کر رہا ہو اور کوئی اس فرض کو ادا نہ کر رہا ہو تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات فرمائی ہے کہ آپ فرض منصبی بجا لائیں یا نہ بجا لائیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ برابر ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ فرض منصبی بجا لائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے اور آپ کی بعثت اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے، تو آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہوں گے، اور اگر آپ اپنے فرض منصبی جو ہے وہ اس کو بجا نہیں لائیں گے تو آپ اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہوں۔ تو ان کفار کے حق میں برابر ہے، آپ کے حق میں برابر نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، باقی آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس کو قبول، آپ کی دعوت اور تبلیغ کو قبول نہیں کریں گے۔ سمجھ آگے بھائی؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اور یہ بات کیوں بتائی گئی ہے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میرے بات کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کام کریں، آپ کو اس طرح کرنا چاہیے، اور پورے درد دل کے ساتھ میں وہ بات مدلل ناصحانہ انداز میں پیار اور محبت کے ساتھ وہ بات سمجھا رہا ہوں، اور آپ کے فائدے کی بات ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، اور آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے، آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو بتائیں کہ جو شخص آپ پر محنت کر رہا ہے، میں آپ پر محنت کر رہا ہوں، تو کیا مجھے رنج نہیں پہنچے گا؟ کیا مجھے فکر نہیں ہوگی کہ بھئی میں ایک کام کر رہا ہوں تو میرا کام غیر مؤثر کیوں ہے، اور میری بات سے، میری نصیحت سے یہ شخص فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ تو اب انسان اس کوشش میں ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور وہ ایک چاہت رکھتا ہے کہ میری بات مؤثر ہو جائے، میری بات قبول کر لی جائے۔ تو یہ فکر، یہ قلق اور یہ رنج، یہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھیے آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن آپ ان کی فکر میں اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں۔ ان کے فکر میں آپ اپنے آپ کو اتنا دھلا رہے ہیں، اتنا پگھلا رہے ہیں اپنے آپ کو، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہ تو ڈھیر قسم کے لوگ ہیں، ضدی اور عنادی ہیں، آپ ان سے بات کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اس لیے آپ تسلی رکھیں، بے فکر ہو جائیں ان سے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، باقی ان کے لیے فکر مت کریں، چھوڑ دو، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ سمجھ آتی بھائی بات؟ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، قلوب قلب کی جمع ہے، وعلی سمعہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر یعنی قوت سماعت پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ مہر کر دی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں تین لفظ آئے، قلوب، سمع، ابصار۔ قلوب قلب کی جمع، اور سمع عربی میں اس کا واحد اور جمع ایک ہی آتا ہے، اس کے لیے کوئی جمع کا لفظ مستقل نہیں ہے، یہ سمع کا لفظ واحد بھی ہے جمع بھی ہے، لیکن ابصار یہ بصر کی جمع ہے۔ تو تینوں کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کی سماعتوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی۔ جب لفظ آیا قلب کا، قلوب کا، جب لفظ آیا سمع کا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ختم کو ذکر فرمایا، ختم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اور ان کی سماعتوں پر مہر کر دی۔ لیکن جب لفظ آیا بصارت کا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ چہار اطراف سے، وہ ہر طرف سے اپنے دل میں بات کو لے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ سامنے کی چیز لے سکتا ہے اور دائیں اور بائیں، اوپر نیچے اور پیچھے کی بات کو نہیں لے سکتا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کا دل جو ہے وہ ہر طرف کی بات کو لے سکتا ہے، اس کا اثر اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، سمجھ آئے؟ اسی طرح جو انسان کے کان، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سامنے کی جو بات ہے اس کو سن سکتے ہیں، اگر دائیں والے نے بات کر دی یا بائیں سے کوئی بات آ گئی، پیچھے سے کوئی آواز آ گئی، اوپر نیچے سے کوئی آواز آ گئی تو وہ اس کو نہیں سن سکتا، بلکہ قوت سماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر طرف کی بات کو سن سکتا ہے، اس کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں۔ تو جب دونوں کی یہ خصوصیت ہے کہ قلب وہ بھی ہر طرف کی بات کا اثر لے سکتا ہے اور قوت سماعت یہ ہر طرف کی بات کو سن سکتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مہر کر دی ہے کہ کسی طرف سے بھی ان کے دلوں کے اندر اور ان کے قوت سماعت کے اندر کوئی حق کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، کسی طرف سے بھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی اور خیر کی بات کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، ان کے کانوں کے اندر کوئی خیر کے، کوئی ہدایت کے حق کی بات نہیں آ سکتی۔ لیکن جب بصارت کی بات آئی تو چونکہ انسان اپنی وضع کے لحاظ سے، اپنی تخلیق کے لحاظ سے انسان یہ کمزور ہے کہ جس طرف اس کا منہ ہوتا ہے یہ اسی طرف دیکھ سکتا ہے،
تو وہ سامنے ہی کہلاتا ہے. اگر میں منہ اجت کر رہا ہوں تو میرے سامنے یہ ہے، تو جیسے جیسے میں اپنا منہ پھیرتا چلا جاؤں گا وہ سامنے ہی ہوتا چلا جائے گا. تو اگر کوئی یہ چاہے کہ کوئی آدمی نہ دیکھ سکے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی آنکھوں پہ اگر کوئی چیز لگا دی جائے، اب وہ چیز اس کے چہرے کے ساتھ پھرتی چلی جائے گی اور اس کو کسی طرف سے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے فرمایا کہ یہاں پر مہر کے لفظ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آنکھوں کے آگے پردہ کر دیا ہے کہ یہ کوئی بات حق کی دیکھ بھی نہیں سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب اس کو پہلے والی آیت کے ساتھ جوڑیں کہ انذار اور عدم انذار ان کفار کے بارے میں کیا ہے بھائی؟ برابر ہے. کیوں برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اس لیے برابر مہر کر دی. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قبول حق کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو ہدایت کی بات سن کر اس کا سننا ان کے لیے نافع ہو جائے کہ اس ہدایت کو قبول کر کے دنیا اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خصوصیت سے اس کو محروم کر دیا. سنتے ہیں بات کو، ایسا نہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں لیکن سننا مؤثر نہیں ہے، نافع نہیں ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے وحی کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کریم اتر رہا ہے. حضرات صحابہ اکرام کی نمازوں کو دیکھ رہے ہیں، مدینہ میں موجود ہیں، مکہ میں موجود ہیں. کائنات کی سب سے عظیم جگہ، کائنات کی سب سے عظیم شخصیات اور کائنات کا سب سے عظیم زمانہ انہوں نے پایا، لیکن اس کے باوجود ہدایت ان کے حصے میں نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے مہر کر دی ہے کہ یہ قبول حق کی صلاحیت ان کے اندر نہیں رہے گی. تو اب فوراً طالب علم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے مہر کی ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ کہ آپ کا انذار اور عدم انذار، آپ کی تبلیغ اور آپ کی عدم تبلیغ، آپ کا ان کو کہنا سننا اور نہ کہنا سننا، یہ دونوں ان کے حق میں برابر ہیں. یہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو مہر تو نہ آپ نے لگائی ہے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ بات یہ ہے، یہ بات آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں جوہر اور آراز ہے، پڑھا نا؟ اور ان دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یا یہ جوہر ہے یا یہ عرض ہے، تو ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہاں جو نسبت اللہ کی طرف ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ نسبت اسی تخلیق کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کیا، وہ چیز انہوں نے اختیار کی ہے. یہ جو انسان کے اندر کیفیت ہے، ایمان لے آنا یا کفر اختیار کرنا، یہ کیفیت آراز میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ آراز میں سے ہے. تو ان کیفیات کا خالق تو اللہ ہی ہے، ان کیفیات کا خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن ان کیفیات کو اختیار کرنا یہ خود انسان کے اپنی بساط کے اندر اور اپنے بس کے اندر. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھو، موت کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا، اس میں کوئی شک ہے بھائی؟ ہر انسان کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے
زندگی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر موت بھی رکھ دی ہے اپنے وقت پر. وہ ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایکسپائری ڈیٹ دیکھیے آپ نے، ایکسپائری ڈیٹ وہ ہر شخص کی ایکسپائری ڈیٹ اپنی ہے، وہ اللہ نے اس کے اندر مینشن کر دی ہے، وہ اس کے ہر شخص کے سسٹم کے اندر موجود ہے. تو اس موت کا خالق اللہ ہے، اس موت کو انسانی وجود میں ودیعت کرنے والا اللہ ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی شخص خود زہر کھا لے یا کسی کو زہر دے دے، تو اب اس کا یہ خود زہر کھانا یا کسی کو زہر دینا یہ موت کا سبب بن سکتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ خود مر گیا یا کوئی جس کو اس نے زہر دیا وہ مر گیا، تو نسبت کس کی طرف ہوگی؟ کہ اگر کسی نے زہر خود کھایا تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی. اور اگر کسی دوسرے کو اس نے زہر دیا تو کہا جائے گا کہ فلاں نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ موت کا خالق کون ہے؟ تو اس بندے کی طرف نسبت کیوں ہو رہی ہے؟ تو یاد رکھنے کہ انسان کی طرف اس چیز کی جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت ایک سبب کے درجے میں ہوتی ہے کہ سبب یہ بنا. لیکن اگر اس کو اصل اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا خالق اللہ ہی ہے. تو یہاں بھی یہی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، یعنی قبول حق کی صلاحیت سے محروم کر دیا. اب یہ چیز اس کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن اختیار اس بندے نہیں کیا ہے، اس لیے یہ قصوروار ہے، اس کو عذاب ہوگا. سمجھ آئی؟ ایک اور بات سمجھی شاید آپ کے لیے اور آسان ہو جائے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. لیکن جو چیز بھی وجود میں آتی ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے آتی ہے. ہمارا خالق کون ہے؟ بولو بھائی، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. لیکن ہم وجود میں آئے ہیں، ہم اسباب کے درجے میں ہمارے ماں باپ اس کا سبب ہے. تو اب ہماری طرف جو نسبت ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، تو وہ ہے باعتبار اسی جوہر یا عرض کے کہ بھی ہر شے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے. لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ تو نسبت بعض اوقات جو ہے وہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، تو وہ اعتبار تخلیق ہوتی ہے. انسان کی طرف جو اس کی نسبت ہوگی وہ اعتبار سبب ہوگی. اب سمجھے بات کو کہ ختم اللہ علی قلوبہم، بہت توجہ سے بات سنیے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اب اس کی نسبت جو اللہ کی طرف ہے کہ یہ کفر پر جو ڈٹے ہوئے ہیں، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف باعتبار تخلیق ہے، باعتبار تخلیق. لیکن یہ کفر ایک سبب سے آیا ہے. توجہ کیجیے گا، کس سے آیا ہے؟ سبب سے ہی آیا. وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہے ضد اور عناد. ضد اور عناد کہ ہم نے قرآن کو سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست ہمیں تبلیغ کر رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس ایمان کو، اسلام کو قبول نہیں کرنا. بس یہ ضد ہے، یہ ضد سبب ہے ان کے کفر کا. اور یاد رکھ لے کہ یہ جو انسان ہے یہ یکدم ایک دم سے یہ اس کیفیت میں نہیں پہنچتا کہ قبول حق کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے. یکدم نہیں پہنچتا، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زنگ آلود فرماتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ کر لے پھر ایک اور دھبا لگا دیا جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر کوئی ہدایت کی بات، کوئی نیکی کی بات وہ اس کو نفع نہیں دیتی. اس لیے یہ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، یہ انسان کے زندگی کا حصہ ہے کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اگلی بات بھی اس کو اختیار کرنی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا سیکھے، اس میں تاخیر نہ کرے. پھر توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لے. تو جب انسان توبہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود نہیں ہوتا. تو گناہ پر گناہ کی تاثیر، تو کفر پر ضد اور قبول حق سے اس قدر دوری، اس کا سبب جو چیز بنی ہے وہ یہی ہے، ضد اور عناد. اس لیے یہ کہنا کہ کفار کا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اوپر مہر کر دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. نہیں بھائی، اللہ نے اس کیفیت کو پیدا تو کیا ہے، لیکن اس کیفیت کو ضد اور عناد کے سبب کے تحت اختیار انہوں نے کیا، اس لیے یہ مجرم ہے، اس لیے ان پر عذاب بھی ہوگا. تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اور ان کے لیے بڑا عذاب. یاد رکھنے والے اسلام، یہاں بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے. تو پھر چھوٹا عذاب کیا ہے؟ دیکھو نا، بڑے عذاب کی بات آئی تو چھوٹا عذاب کیا ہے؟ بڑا عذاب چھوٹے عذاب ہی کی یوں سمجھیں کہ چھوٹا عذاب یہ سبب بنتا ہے بڑے عذاب کا. چھوٹا عذاب یہ بڑے عذاب کا سبب بنتا ہے. اب سمجھیں کہ چھوٹا عذاب کیا ہے. چھوٹا عذاب یہ دنیا کے اندر جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو دنیا میں اللہ اس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر ہدایت کے حصول کی تمام صلاحیتوں کو ناپید کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے.